السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان۔ ناظرین، 1990 کی دہائی میں دنیا میں کارپوریٹ انقلاب آ گیا۔ ہزاروں لاکھوں کمپنیاں بنی اور ان کمپنیوں نے ٹیکس چوری شروع کر دی۔ یہ نئے ٹرینڈز پاناما سمیت دنیا کے غریب اور چھوٹے ملکوں کے لیے نعمت ثابت ہوئے۔ یہ سرمایہ کاری ٹیکس فری جیسے خوبصورت لفظوں کے ذریعے دنیا بھر کے اسمگلروں، مافیاز، ٹیکس چوروں اور اسلحہ فروشوں اور شاہی خاندان کی لانڈرنگ بن گئے۔ پاناما کے دو وکیلوں جارجن موزیک اور رومن فارنیسیکا نے دنیا کی ان تبدیلیوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے صورتحال کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور 1977 میں موزیک فارنیسیکا اینڈ کو کے نام سے لا فرم بنا لی۔ یہ فرم شروع میں کولمبیا کے منشیات فروشوں اور مافیا لارڈز کے لیے آف شور کمپنیاں بناتی تھی۔ پاناما میں ان دونوں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے کے لیے ٹیکس فری اصطلاحات متعارف کرائیں گئیں۔ دنیا کا کوئی بھی امیر شخص پاناما میں کمپنی بنا سکتا تھا، بینک اکاؤنٹ کھول سکتا تھا اور اس اکاؤنٹ میں جتنی چاہے رقم جمع کر سکتا تھا۔ حکومت اس سے سورس نہیں پوچھتی تھی۔ موزیک فارنیسیکا اینڈ کو نے کلائنٹس کے لیے ہزاروں شہریوں کے شناختی کارڈ جمع کیے، بینکوں کے ساتھ ملائے اور دھڑا دھڑ آف شور کمپنیاں بنائیں۔ لا فرم کے کلائنٹس ان کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں اپنی بلیک منی ڈالتے تھے اور پھر اس رقم سے یورپ، مشرقی بعید اور امریکہ میں جائیداد بھی خریدتے تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے، فیکٹریاں بھی لگاتے تھے اور عیاشی بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ رشوت، کک بیکس بھی ان اکاؤنٹس کے ذریعے لیتے تھے۔ رشوت دینے والی پارٹیاں ان آف شور کمپنیوں کے نام پہ تجارتی سامان خریدتی تھیں۔ یہ سامان دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جاتا تھا، رقم کمپنی کے اکاؤنٹ میں آ جاتی تھی۔ یہ مختلف ملکوں کے ٹیکس، رعایتی ٹیکس اور ایکسچینجنگ اور سٹے بازی کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے اور یوں ان کی بلیک میلنگ بھی وائٹ ہو جاتی تھی اور دولت میں بھی دن دگنی رات چگنی اضافہ ہو جاتا تھا۔ موزیک فارنیسیکا اینڈ کو کا کاروبار چل پڑا۔ یہ فرم آہستہ آہستہ پاناما سے باہر نکلی اور دنیا کی چوتھی بڑی لا فرم بن گئی۔ دنیا میں اس وقت موزیک فارنیسیکا اینڈ کو کے 50 کے قریب دفاتر ہیں اور 500 اعلیٰ پائے کے مستقل وکلاء ہیں۔ اب اس کے کلائنٹس میں صرف مافیاز، منشیات فروش شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ اب دنیا جہان کے امراء کی لا فرم بن چکی ہے۔ آف شور کمپنیاں بناتی ہے، اس کے لیے عارضی دفاتر کا بندوبست کیا جاتا ہے اور ان کے لیے جعلی سٹاف بھی بھرتی کرتا ہے۔ ان کو ٹیکس سے بھی بچاتی ہے اور ان کا سرمایہ کاری کے نئے طریقے بھی بتاتی ہے۔ یہ فرم اس وقت مضبوط ہے اور یہ چھوٹے ملکوں میں حکومتیں بدل دیتی ہے اور پھر ان حکومتوں سے ٹیکس اصطلاحات بھی سسٹم تبدیل کرواتی ہے۔ یہ فرم ہمارے ملک کے نظام میں کس حد تک خوفناک حد تک موجود ہے، اس کے لیے صرف 2 مثالیں پیش کروں گا۔ ہمارے ملک میں شوکت عزیز نام کے ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے۔ یہ کہاں سے آئے اور پھر چند ہفتوں میں وزیر خزانہ کیسے بن گئے، یہ وزیر اعظم کیسے بن گئے، ان کے دور میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کیسے ہوا، پاکستان کی پیداوار تاریخ کی بلند ترین سطح تک کیسے پہنچ گئی، ڈالر کی قیمت کیسے مستحکم رہی اور پھر 2008 میں اچانک غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے چند ماہ بعد ملکی خزانہ خالی ہو گیا۔ اس کا جواب موزیک فارنیسیکا اینڈ کو کے پاس ہے، کیونکہ انہیں یہ فرم پاکستان لائی تھی، اسی لیے انہوں نے وزیر اعظم بنایا تھا، اسی نے اپنے کلائنٹس کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کرائی تھی۔ دوسری مثال، پاکستان کے بااثر خاندان اور مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس لا فرم کے کلائنٹس ہیں۔ یہ وہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ ملک میں ہر حکومت، ہر اپوزیشن کا تعلق پاناما کی اس فرم سے جا ملتا ہے۔ شوکت عزیز ہو، شریف فیملی ہو، بھٹو فیملی ہو، چودھری برادران ہو، ملک کے جرنیل ہوں، جج ہو، میڈیا مالکان ہو یا پھر بیوروکریٹس ہوں، یہ تمام لوگ ایک خاص مقام کے بعد ایک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ پاکستان کو اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ شوکت عزیز کے دور کا تجزیہ کر لیں۔ شریف خاندان اور بھٹو فیملی یہ دونوں اس دور میں ایک طرف سے حکومت کی ٹارگٹ تھے، دوسری طرف
ان کے کاروبار اور ان کے اثاثوں میں روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا جواب بھی موزیک فارمیسیوٹیکا اینڈ کو کے پاس ہے۔ یہ فرم چل رہی تھی، پھر اچانک پچھلے سال اس کا ڈیٹا چوری ہو گیا۔ کمپنی کے مین سورس سے 1.5 کروڑ ڈاکومنٹس نکلے اور یہ سیدھے جرمنی کے شہر میونخ کے مشہور اخبار زائتونگ جا پہنچے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل تھا۔ اس سکینڈل میں دنیا کے 143 اہم لوگ تھے۔ ان خاندانوں اور ان کے فرنٹ مین شامل تھے۔ ان میں حکمران بھی تھے، شاہی خاندان بھی تھے، بزنس گروپس بھی تھے اور اعلیٰ سرکاری عہدیداران بھی تھے، کھلاڑی بھی تھے اور اداکار بھی تھے اور این جی اوز بھی تھی شامل۔ اس میں ایک بڑی خبر تھی، لیکن اخبار نے یہ کیک اکیلے کھانے کی بجائے دنیا کے ان 76 ممالک کے صحافیوں کو ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا جن کی اعلیٰ شخصیت کے نام سے اس ڈیٹا میں موجود تھا۔ اس ڈیٹا میں ابتدائی طور پہ 200 پاکستانیوں کے نام سامنے آئے۔ ان میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی فیملی، بھٹو فیملی، چودھری صاحبان، سیف اللہ خاندان اور بے شمار بزنس مین اور اعلیٰ شخصیات بھی اس ڈیٹا میں شامل تھی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیٹے حسین نواز اور حسن نواز صاحب اور صاحبزادی میاں مریم نواز صاحبہ بھی ان میں ناموں میں شامل تھے، اور تیمینہ دورانی کا نام بھی اس میں شامل تھا، جو کہ 2010 میں اس وقت میاں محمد شہباز شریف جو کہ 2010 میں اس وقت وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ انہیں وزیر اعلیٰ بنے صرف 2 سال ہو چکے تھے۔ آف شور کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لیے بیرون ملک بنائی جاتی ہیں۔ مالکان سے یہ سوال بھی نہیں پوچھا جا سکتا کہ ان کے پاس سرمایہ کاری کے پیسے کہاں سے آئے۔ آف شور کمپنیوں کے متعدد شخصیات ان آف شور کمپنیوں کے مالکان ہوتے ہیں۔ آف شور کمپنیوں کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس پہ بھی بہت سی سوالات اٹھتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کے مروجہ اصولوں کے مطابق ان آف شور کمپنیوں کے اصل مالک کو چھپانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کمپنیوں کے سیکریٹریٹ یا انتظامی کنٹرول کسی پروفیشنل سروسز فرم کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر جگہ ان کمپنیوں کے اصل مالک کی جگہ اس پروفیشنل فرم کا نام کاغذات میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پروفیشنل فرم اپنے کسی امپلائی کو ان آف شور کمپنی کا ڈائریکٹر اپوائنٹ کر دیتی ہے اور پھر اس کے دستخطوں کے ذریعے ان کمپنیوں کے تمام کاروبار چلتے ہیں۔ یہ کسی کمپنی کے مالکان کے نام چھپانے کا ایک مروجہ لیگل طریقہ ہوتا ہے جو تقریباً ہر منی لانڈرنگ کرنے والوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ 27 جنوری 1993 کو نیسکو لمیٹڈ نامی ایک آف شور کمپنی معرض وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد 15 ماہ میں ایک اور آف شور کمپنی 14 اپریل 1994 کو نیلسن ہولڈنگ لمیٹڈ کے نام سے رجسٹر کرائی جاتی ہے۔ نیسکور اور نیلسن کے مالکان نے بھی یہی کام کیا۔ ان دونوں کمپنیوں کا انتظامی کنٹرول ایک پروفیشنل سروسز فرم کے حوالے کر کے اپنا نام باقی دنیا میں چھپا لیا۔ اب ان کمپنیوں کے نام پر 1993 میں لندن میں 1616A اور 1717A نمبر کے نام کے مے فیئر فلیٹس خریدے جاتے ہیں۔ فلیٹس کی ملکیت میں آف شور کمپنیوں کا نام ہوتا ہے۔ ان آف شور کمپنیوں کے مالک کی جگہ پروفیشنل سروسز فرم کا نام لکھا جاتا ہے۔ اصل مالکان نے اپنا نام بھی چھپا لیا، فلیٹس کے مالکان بھی بن گئے، اور وہ فلیٹس جو 1993 سے شریف فیملی کے زیر استعمال ہیں۔ ہر کمپنی نے اپنے لیگل معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ایجنٹ کا تقرر کر رکھا ہوتا ہے، اور نیلسن اور نیسکول کے ایجنٹ فرم موزیک فارمیسیوٹیکا نامی فرم تھی۔ نواز شریف کی بدقسمتی اس لا فرم کا ڈیٹا 2015 میں چوری ہو گیا اور 2016 میں پاناما لیک کی صورت میں ریلیز ہو گیا، جس سے وہ سب کچھ جو 1993 سے چھپا ہوا تھا وہ باہر آ گیا۔ نواز شریف کے بیان کے مطابق لنڈن فلیٹس قطری شہزادے کی ملکیت تھے، جو اس نے 2006 میں انہیں انویسٹمنٹ کے بدلے میں واپس کر دیے تھے۔ ڈاکومنٹ کے حساب سے یہ فلیٹس نیلسن اور نیسکول کی ملکیت تھے، اور اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں کمپنیوں کا مالک کیا قطری شہزادہ ہے یا شریف فیملی ہے۔ جو بھی ہے ان کمپنیوں کا مالک ہوگا، لنڈن فلیٹس بھی انہی کے ہوں گے۔ نواز شریف کی بدقسمتی صرف پاناما لیکس کی شکل میں ہی نہیں تھی، بلکہ ان کی بدقسمتی کا آغاز 2012 میں اس وقت ہوا جب برٹش ورجن آئی لینڈ
BVI जहां ये कंपनियां रजिस्टर हैं, इनकी हुकूमत में मिली मनी लॉन्ड्रिंग की खबरों पर सख्त नोटिस लेते हुए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कंपनी की जानिब से मिला। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में मौजूद लॉ फर्म में एक सरकारी लेटर लिखा जिसमें इनसे अपने क्लाइंट फर्म्स के असल मालिक का नाम और पते मांगे। मोज़ैक फोनेसिका को भी जून 2012 में ऐसा ही लेटर जारी हुआ। उसने 22 जून 2012 को इसके जवाब में जो लेटर भेजा, इसके मुताबिक नेल्सन और नेस्कोल के असल मालिका मरीम नवाज थी। जब पनामा लीक्स हुआ तो वो लेटर भी इस डाटा में मौजूद था। जब ये लेटर JIT ने देखा तो इनके सामने इस बात का सबूत आ गया कि ऑफशोर कंपनियों के असल मालिक मरियम नवाज शरीफ हैं, जिसका मतलब ये था कि लंदन फ्लैट्स किसी कतरी के नहीं बल्कि शरीफ फैमिली के थे। JIT ने अपनी मज़ीद तसल्ली करने के लिए इस लेटर की तस्दीक कराने का फैसला किया। उन्होंने म्यूचुअल लीगल स्टेटस ट्रेटिटी को इस्तेमाल करते हुए BVI गवर्नमेंट को ख़त लिखा और इनसे दरख्वास्त की कि वो 2012 के इस लेटर की तस्दीक करते हैं, जिसके मुताबिक मरीम नवाज इन कंपनियों की मालिक थी। 4 जुलाई 2017 को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हुकूमत की तरफ से एक सरकारी ख़त मौसूल होता है जो किसी कतरी या अलनिहाल मुबारक के ख़त की तरह सादे कागज़ पर नहीं बल्कि BVI हुकूमत के सरकारी लोगो और स्टैम्प वाले लेटर पैड पर लिखा हुआ था। इसमें 2012 के डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक की गई थी कि नेल्सन और नेस्कोल की मालिक कोई और नहीं बल्कि मरियम नवाज साहिबा हैं। 2008 में इन कंपनियों के नाम पर स्विस बैंक में मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज साहब ने 7 मिलियन पाउंड का कर्ज भी लिया। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का JIT को लिखा ख़त 2012 की तस्दीक शुदा इस पोस्ट के साथ अपलोड कर दिया गया। अब JIT की रिपोर्ट और वकला के दलाइल सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अब सारी दुनिया की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे है। वो फैसला क्या आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सियासत किस रंग जाती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होते हैं, ये मज़ीद तहकीकात का हुक्म दे दिया जाता है। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी और आने वाला वक्त करेगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। पाकिस्तान जिंदाबाद।